الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس کائنات کے اندر کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ اس کائنات میں سب سے پہلے کس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس مسجد کی تعمیر اور بنیاد رکھی گئی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ کی۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا وقت ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کائنات کے اندر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہوا کے اوپر پانی کو پیدا کیا، پوری کائنات کے اندر ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پہاڑ تھے، نہ کوئی عمارت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جگہ سے بلبلہ پیدا ہوا، اس بلبلے نے زمین کی صورت اختیار کر لی۔ پھر وہاں سے کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا، زمین کو بنایا۔ جس جگہ وہ بلبلہ پیدا ہوا اس نے زمین کی صورت اختیار کی، اس جگہ پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اس وجہ سے بیت اللہ کو اول عالم بھی کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جس طرح آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، تم زمین کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ چنانچہ کائنات کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ میرے اللہ نے فرمایا، جس طرح آسمان کے اوپر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم اسی طرح زمین کے اندر بیت اللہ کا طواف کرو۔ ان فرشتوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے پاس پہنچے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمیں اتنے سال ہو چکے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم طواف کرتے ہو؟ جی اللہ کے نبی، آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو کائنات کے اندر زمین کے اوپر اللہ کے فرشتے ہیں وہ دنیا کے اندر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ آج دنیا کے اندر جب کسی بندے نے اپنا مکان بنوانا ہوتا ہے
تو جس ٹھیکیدار کو، جس بندے کو بلاتا ہے تو اسے کہتا ہے میرا اپنا مکان ہے، کچھ خیال رکھنا۔ اب یہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل سے فرمایا، اللہ ابراہیم علیہ السلام لاڈلے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میرے گھر کو بنانا ہے، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو ابراہیم کی زندگی کے اندر ہمیں مجاہدے، مشقتیں، قربانیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی بیوی کا چھوڑنا نظر آتا ہے، کبھی بچے اسماعیل کا چھوڑنا نظر آتا ہے، کبھی بچے اسماعیل کے گلے پہ ابراہیم کا چھری چلانا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کبھی وطن کو چھوڑنا نظر آتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ کے اندر جانا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے صرف توحید کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے آگ کے اندر ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر کئی دن رہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ آگ کے اندر گئے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آگ تو انسان کے جسم کو، کپڑوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب مجھے آگ کے اندر ڈالا گیا میں نے اس وقت فوراً کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں اسے بار بار پڑھتا رہا، میرا تو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین تھا۔ اللہ نے اس وظیفے کی بدولت میرے اوپر دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام دنیا کی آگ میں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ ان کے جسم کے اوپر حرام کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے یوں سمجھ لیں ایک آگ کی مانند بن چکی ہے۔ کبھی پریشانیوں کی آگ لگ جاتی ہے، کبھی قرضوں کی آگ لگ جاتی ہے، کبھی نفرتوں کی آگ لگ جاتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑوں کی آگ لگ جاتی ہے، بچے نافرمان بن جاتے ہیں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میاں بیوی کی آپس کے اندر نہیں بنتی، یہ بھی تو ایک آگ لگ جاتی ہے۔ اگر ان پریشانیوں کے اندر، اس آگ کے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی پریشانیوں، دنیاوی آگ کو ختم فرما دیں گے۔ ہمیں پریشانیوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے، ابراہیم میرے گھر کو بنانا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ تعمیر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کا لخت جگر، ان کا فرزند ارجمن اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ اللہ نے اوپر والے سٹرکچر کا بیان نہیں کیا، اللہ نے صرف بنیادوں کا بیان کیا کہ بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ اللہ کو اپنے گھر کی بنیادیں، گھر کی تعمیر کرنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعمیر اور بنیاد کو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ ابراہیم نے میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم دنیا والے لوگوں کو انعام دیتے ہیں، ابراہیم تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں آپ کو انعام دوں گا۔ ابراہیم مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ ابراہیم بتا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جس کو میرے پیر و مرشد یوں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اللہ میں آپ سے دنیا کا مال منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا حسن و جمال نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے آمینہ کا لال مانگتا ہوں، اللہ مجھے آمینہ کا لال عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں آپ کے خزانوں کے اندر سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو صرف ایک ہی نعمت ہے، اللہ دنیا کے اندر آپ کا یہ گھر بھی ایک ہے، نعمت بھی آپ کے خزانوں میں ایک ہے، اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں، مجھے آمینہ کا در یتیم عطا کر دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، میرا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام کی اگر مبارک زندگی کو دیکھا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، بچے اسماعیل کو لیا، مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر چھوڑ دیا، جہاں پہ آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پہ پانی کا کوئی قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، جہاں پہ کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی انسان، کوئی درندہ، کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا تو بیوی ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، خالص پہاڑ اور پتھر نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیوی ہاجرہ نے پھر کہا ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بالآخر اماں ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کیا اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا تو ہاجرہ سمجھ گئی کہ ابراہیم اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ اس وقت استعمال کیا، ابراہیم اگر اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی یہاں بھی ہمارا ساتھ ہوگا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب ہاجرہ کا اللہ کی ذات کے اوپر کتنا کامل اعتماد اور یقین تھا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہماری مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر بے آب و گیا کے اندر حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ماں ہاجرہ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بچہ اسماعیل چھوٹا تھا، بچے کو پیاس لگی، ماں کی چھاتی دودھ سے خشک ہو چکی تھی، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، پانی ختم ہو چکا تھا، کھانے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ بچے نے پیاس کی شدت کے اندر رونا شروع کر دیا۔ ماں پانی کی تلاش میں بچے کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلی جاتی ہے، پانی تلاش کیا مگر ماں کو پانی مل نہ سکا۔ ماں صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے، مروہ پہاڑی کے اوپر پانی کو تلاش کیا، پانی مل نہ سکا، حتیٰ کہ یہ ماں 7 چکر لگانے کے بعد جب بچے کے پاس پہنچتی ہے تو بچہ پاؤں کی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ماں کے بھاگنے دوڑنے کو پسند کیا، بچے کے پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ ماں ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے تو پانی کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آپ نے پتھر لگانے شروع کر دیے، لیکن پانی نہیں رک رہا تھا تو ماں ہاجرہ نے ایک جملہ استعمال کیا، زم زم اے پانی رک جا۔ جیسے ہم معاشرے کے اندر بچوں کو بعض مرتبہ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے سم سم کھل جا، ان کے پاس چھوٹی سی گیند ہوتی ہے، اگرچہ اسے دروازہ تو نہیں کھلتا، لیکن ماں ہاجرہ نے کہا زم زم اے پانی رک جا۔ جب ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہ رب العزت نے اس پانی کو وہیں پہ روک دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بچے اور بیوی کو اللہ کے حکم سے اللہ کی ذات کے اوپر کامل اعتماد یقین کرتے ہوئے مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ضائع نہیں فرمایا۔ بعض مرتبہ ہمیں سفر پہ جانا پڑتا ہے، گھر کے اندر بیوی اکیلی ہوتی ہے، چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں نے 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جانا ہے، پیچھے بچوں کا کیا بنے گا؟ انسان اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے جائے، اللہ میں دینی سلسلے کے اندر جا رہا ہوں، اللہ میں نے روزے چلے عشرے پہ جانا ہے، اللہ میں نے حج عمرے کے سفر پہ جانا ہے، اللہ میرے گھر بار کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اللہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اللہ میرے بوڑھے والدین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جب انسان سب کو اللہ کے سپرد کر کے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے، جب گھر کے اندر کوئی مہمان آئے، مہمان واپس جانے لگے تو میزبان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک چھوڑ کے آئے اور اس موقع کے اوپر دعا دے۔ ایک تو یہ دعا دے سکتے فی امان اللہ کہ اللہ کی امان اور پناہ میں آ جاؤ، اور دوسری دعا یہ دینی ہوتی ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں آپ کے دین اور آپ کی امانت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جب انسان اپنے مہمان کو دعا دیتا ہے، اللہ جہاں اس کی جان مال عزت کی حفاظت فرماتی ہے، اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیتی ہے۔ تو
تو جب میزبان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مہمان کو دعا دے، تو اگر بندہ خود اپنے گھر سے نکل رہا ہو، بیوی بچوں کے لیے دعا کرے گا، بیوی بچے جانے والے مہمان کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، والد کے لیے، بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور اس مسافر کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ گھر بار کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر بیت اللہ کو دیکھا جائے، بیت اللہ پتھروں کا بنا ہوا ایک خالص چھوٹا سا کمرہ ہے، جس کے اوپر نہ تو کوئی ماربل لگایا گیا ہے، نہ کوئی ٹائل لگائی گئی ہے، نہ چپس کا کام کیا گیا ہے، صرف پتھر نظر آتے ہیں، اور اس چھوٹے سے گھر کے اوپر ایک کالے رنگ کا غلاف پڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے گھر کو لوگوں کے دلوں کا مقناطیس بنا دیا ہے۔ چنانچہ جب حج کا موسم قریب آتا ہے، 2021 اور 2020 کو چھوڑ کر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں، جب حج کا موسم قریب آتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے لوگ بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے، لوگ حج کے سفر پہ جا رہے ہوتے تھے۔ اور اگر اسی مہینے کو دیکھا جائے تو جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا تھا، گھر کے اندر تیاریاں عروج پہ ہوتی تھی، کبھی اس سامان کو لینے کے لیے بازار میں جاتے تھے، کبھی کسی سے دعا کرواتے، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے تھے لوگ ان کے پاس چل کے جاتے کہ بھائی آپ نے میرے لیے وہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آئندہ سال حج پہ بلا لے، آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر پہنچ کر اس گناہگار کا سلام بھی عرض کرنا ہے۔ لوگ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرما دیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی تھی، اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیتے تھے۔ لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، جب بیت اللہ کے پاس چند دن گزار کے اپنے ملک پاکستان کے اندر واپس آتے تھے تو چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہوتا تھا، زندگی کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی تھی، زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہوتا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کیوں آئی، تو لوگوں کی زبان کے اوپر ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں حج کے سفر پہ گیا تھا، عمرے کے سفر پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو میرے اللہ نے فرمایا، ابراہیم تو نے میرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کا لوگوں نے طواف کرنا ہے، حج کے لیے آنا ہے، آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نہ کوئی یہاں پہ سپیکر ہے، نہ یہاں پہ کوئی مائک لگا ہوا ہے، اللہ یہاں پہ کوئی تارے وغیرہ بھی نظر نہیں آتی، اللہ یہاں پہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، میری آواز دنیا کے اندر کیسے جائے گی؟ میرے اللہ نے فرمایا، ابراہیم بولنا تیرا کام ہے اور تیری آواز کو پوری کائنات کے اندر پہنچا دینا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگو حج کے لیے آؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آواز کو پوری کائنات کے اندر پہنچایا، اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب بندے کے دل کے اندر حج کا شوق آ جاتا ہے، یہ حقیقت کے اندر ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے دلوں کا مقناطیس بنایا ہے۔ لوگ بیت اللہ کی ظاہری چمک دمک کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، لوگ بیت اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں تو روحانی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور بیت اللہ جو پتھروں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کمرے کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمتیں بیت اللہ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنے دل کی جتنی صفائی کر کے جاتے ہیں اس قدر انوارات کو اپنے دل اور سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلا، میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایک قدم کے اوپر 2 نفل پڑھ کے جاؤں گا۔ میں ایک قدم چلتا، 2 نفل پڑھتا، دعا کرتا، پھر ایک قدم چلتا، 2 نفل پڑھتا، دعا کرتا۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ مجھے کئی مہینے بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہوئے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کے پاس پہنچا تو بیت اللہ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح انوارات چھم چھم برس رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا بیت اللہ کے اوپر جو انوارات تجلیات برس رہی ہے، بیت اللہ کے قریب کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے انوارات اس عورت کے اوپر برس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ اللہ کی ولیہ نقیہ تقیہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ عابدہ زاہدہ طاہرہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ رابعہ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم بن ادم جب رابعہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بیت اللہ کے اوپر جو انوارات برس رہے ہیں وہ سارے انوارات آپ کی طرف آ رہے ہیں، آخر آپ کون سا وظیفہ پڑھتی ہے، کون سا عمل کرتی ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ابراہیم آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین لے کے آئے ہیں اور میں تو یہاں پہ اپنا دل لے کے آئی ہوں۔ کہ ابراہیم آپ نے ایک ایک قدم کے اوپر 2 نفل پڑھے ہیں، لیکن میں تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا کے آئی ہوں، میں اس دل کے اندر اللہ کا عشق لے کر بیت اللہ کے پاس پہنچی ہوں۔ میں یہاں پہ جھکنے والا دل لے کے آئی، اس جھکنے والے دل کی وجہ سے سارے انوارات مجھے نصیب ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اس کی زبان کے اوپر عشق کے اشعار تھے۔ میں نے اس نوجوان لڑکی سے کہا او خدا کی بندی تو اللہ کے گھر پہنچ چکی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عشق کے اشعار پڑھنا تجھے زیب نہیں دیتا، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی جنید تو مجھے یہ بتلا کہ بیت کا طواف کر رہا ہے یا رب البیت کا طواف کر رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان لڑکی کو جواب دیا کہ میں تو اس بیت کا طواف کر رہا ہوں جو پتھروں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی جنید جن لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جنید جن لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میرا دل تو پتھر نہیں، میں اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر اس بیت اللہ کے پاس پہنچی ہوں۔ بیت اللہ کے اوپر جو تجلیات انوارات برس رہے ہیں میں تو ان تجلیات اور انوارات کا طواف کر رہی ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو سب سے آخری نشانی بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا، جب بیت اللہ گر جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے۔ جب تک بیت اللہ موجود ہے یہ کائنات موجود ہے، کائنات کا وجود رہے گا۔ بیت اللہ کو گرا دیا گیا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو ہی بیت اللہ کی عمارت کمرہ گرے گا اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام درہم برہم کر دے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلا دی۔ اگر بیت اللہ کو گرا دیا جائے جب قیامت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی، اگر کوئی بندہ بیت اللہ کو گرا دیتے خدا نہ خواستہ تو کیا بیت اللہ کا طواف روک دیا جائے گا؟ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوگی تو اس وقت طواف شروع کریں گے؟ نہیں۔ اگر بیت اللہ کو گرا دیا جاتا ہے تب بھی مسلمانوں کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ اس کے گرد گھوم کے طواف کریں، چونکہ ہم پتھروں کا طواف نہیں کر رہے ہوتے بلکہ بیت اللہ کے اوپر جو تجلیات انوارات برس رہے ہوتے ہیں حقیقت کے اندر ہم ان انوارات اور تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بیت اللہ کی بالکل سیدھ کے اندر آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی جو تجلیات بیت المعمور کے اوپر برستی ہے وہ ساری کی ساری تجلیات بیت اللہ کے اوپر بھی برستی ہے، وہ انوارات بیت اللہ کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب کوئی بندہ حج عمرے کے سفر پہ جاتا ہے وہ پہلی مرتبہ جب بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالتا ہے ان انوارات اور تجلیات کا بندے کے اوپر اتنا
اتنا اثر ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن حضرات نے بیت اللہ ایک مرتبہ دیکھا یا کئی مرتبہ دیکھا، وہ تصورات کی دنیا میں اس وقت بیت اللہ کو سامنے لے کے آئے کہ گویا کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری نظریں بیت اللہ کے کالے رنگ کے غلاف کو دیکھ رہی ہے، میری نظریں بیت اللہ کے اوپر ٹک چکی ہے۔ جب بندہ بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو یہ آنکھیں جو پتھر اس دنیا کے اندر ملک کے اندر ہوتی ہے، وہاں جا کے یہ آنکھیں خود بخود نرم ہو جاتی ہیں، اس آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت بندے سے پوچھا جائے میرے بھائی آپ اس کالے رنگ کے کپڑے کو دیکھ کر، چھوٹے سے گھر کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں، تو بندے کی زبان کے اوپر یہی جواب ہوتا ہے پتہ نہیں، اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں خود بخود نرم ہو چکی ہے، خود بخود آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہاں پہ اونچی آواز سے رونا شروع کر دوں، بچوں کی طرح بلک بلک کے اللہ سے مانگوں۔ آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس بیت اللہ کے اوپر جو انوارات برس رہے ہوتے ہیں، وہ انوارات دل کے اوپر نازل ہوتی ہیں، دل کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کو بھی نرم فرما دیتی ہے، چونکہ آنکھیں اور دل کا آپس کے اندر زبردست گہری مناسبت ہوتی ہے، دل کے نرم ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ نے بارہا ایک نظم سنی ہوگی، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جب بھی کعبے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو انسان اپنے گھر بار کو بھول جاتا ہے، بچوں کو بھول جاتا ہے، انسان حتیٰ کہ بعض مرتبہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کعبے کو دیکھ کے پہلی مرتبہ دعا کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پہلی مرتبہ بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اس موقع پہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جب یہاں سے حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس بندے کے ساتھ باقاعدہ جاتے ہیں جس نے پہلے حج یا عمرہ کیا ہوتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہوٹل سے مسجد حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو رہبر کو آگے لگا دیتے ہیں اور خود اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بتانا جب بیت اللہ بالکل سامنے آ چکا ہو۔ لوگوں کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب یہ سیڑھیاں اتر کر مطاف کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو رہبر کہتا ہے دیکھو بیت اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ جب انسان پہلی مرتبہ نظریں اٹھا کے یوں بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اوپر عجیب کیفیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ لمبی دعا کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کی زبان پہ آتا ہے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ آمینہ کے لال نے فرمایا تھا بیت اللہ کو دیکھ کے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بیت اللہ کو دیکھنے کی تمنا اتنی بڑی ہوتی ہے، اگر انسان کسی شرابی کبابی کسی غافل گناہگار بندے سے پوچھے میرے بھائی کیا آپ کے دل میں بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق پایا جاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ہے، وہ گناہگار رو کے جواب دیتا ہے میں اگرچہ گناہگار بدکار، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال وسائل اسباب کی کمی ہے، لیکن زندگی کی بڑی چاہت ہے اللہ ایک مرتبہ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ بعض مرتبہ لوگ ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ حج پہ بلا لے، اللہ ایک مرتبہ عمرے پہ بلا لے، ایک مرتبہ کی دعا نہ کیا کرے، اللہ سے دعا یوں کیا کرے اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ میری زندگی کے جتنے سال ہیں اللہ ہر سال مجھے مکہ اور مدینہ دکھا دیجئے۔ بلکہ ہم تو دعا یوں بھی کر سکتے ہیں اے اللہ میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر اللہ قیامت تک کے لیے حرمین شریفین کے دروازے، مکہ اور مدینہ کے دروازے میری نسلوں کے اوپر کھول دیجئے۔ جب یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں دعا کرنے والے کو بار بار بلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بار بار بلا کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ چونکہ قرب قیامت کے اندر بندے کا ایمان جہاں پہ محفوظ ہو سکتا ہے، مدارس مساجد کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ بندے کا ایمان محفوظ فرما دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جو اللہ کے راستے کے اندر وقت لگاتے ہیں اس کام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ بندے کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں، جو علماء قراء کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔
بیت اللہ کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا برکتوں والا اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ کے پاس پہنچ کر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں کسی ملک میں تھا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتلایا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اب وہ مسلمان ہو چکی ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، اسلام کے متعلق سوالات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا پردے کا انتظام کرو، پردے کا انتظام کیا گیا، وہ خاتون پیچھے بیٹھ گئی اور اسلام کے متعلق مختلف سوالات اس خاتون نے کیے۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ وہ کون سا وقت، کون سی گھڑی تھی جب آپ کی دل کی دنیا بدلی، آپ مسلمان ہو گئی؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا۔ اس خاتون نے جواب دیا میں پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، میرا خاوند عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ہم امریکہ کے ایک دفتر کے اندر کام کرتے تھے۔ دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ کے اندر نیا دفتر کھولا ہے، جو بندہ وہاں جانا چاہے ہم اس کی سیلری کے اندر اضافہ کریں گے، تنخواہ ڈبل ملے گی، سہولیات مراعات ملیں گی، نیا ملک دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے اپنے خاوند سے بات کی تو خاوند تیار ہو گیا، ہم سفر کر کے جدہ پہنچے تو اللہ کی شان جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ تو میں نے کام کرنے کے دوران مسلمانوں کو دیکھا جو دو سفید چادروں کے اندر ملبوس ہوتے، سر ننگا ہوتا، پاؤں کے اندر خاص قسم کے ہوائی چپل ہوتے۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کا ایک ہی لباس ہے، فلائٹ امریکہ سے آئے یا جرمنی سے آئے، ایشیا سے آئے تو سب کا لباس ہی ایک جیسا، کیا دنیا کے اندر سارے لباس مسلمان ایک جیسا پہنتے ہیں؟ میرے خاوند نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہاں پہ ان کا بیت اللہ ہے، اس کے پاس عبادت کے لیے آتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ وقت گزرتا رہا، جب حج کا موسم قریب آیا تو میں نے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لوگوں کو دیکھا جو سفید چادروں کے اندر ملبوس ہوتے، سر ننگا ہوتا، پاؤں میں جوتے ہوتے اور زبان کے اوپر ایک ہی ترانہ ہوتا، ایک ہی نعرہ ہوتا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے کے اندر لوگ حج کے سفر پہ جاتے تھے تو لوگ اپنے حجاج کرام کو، اللہ کے عشاق کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جایا کرتے تھے۔ بعض لوگ احرام اپنے گھروں سے باندھ کے جاتے تھے اور بعض لوگ ایئرپورٹ کی مسجد کے اندر وہیں پہ احرام کا اہتمام کرتے۔ جب ایئرپورٹ کے اوپر جو لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھ کے جاتے تھے تو ان کی زبان کے اوپر یہی ترانہ ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ وہ لوگ کتنے اچھے اور پیارے لگتے تھے کہ زبان سے کہہ رہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا اللہ کا نام اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، وہ بندہ جس بستی کے اندر موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جب کوئی مؤذن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جب کوئی مجاہد اللہ کے راستے کے اندر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد کے اندر، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر، درسگاہ میں کوئی استاد، کوئی معلمہ کسی بچی کو بسم اللہ پڑھاتی ہے، اس بچی کی معصوم زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا احرام کی 2 چادریں پہن کر اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کو اس حاجی کی زبان سے نکلنے والا اللہ کا بول اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ بستی کے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔
اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب اپنے پیاروں سے کہہ دیجئے، اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک، اونچی آواز سے پڑھنے کا اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ کو یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں ان کی زبان کے اوپر یہی ترانہ، یہی نعرہ ہوتا ہے، بڑے اچھے لگتے ہیں، اور لوگ ان سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، کبھی دعوت ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس دعا کے لیے جا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ جا کے بیت اللہ کا طواف کر کے دعا کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ بندہ ملک پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جانے والے اعزاء اقرباء جب فون کر کے میسج کر کے بتلاتی ہیں کہ میں نے آپ کے نام کا طواف کر لیا، میں نے آپ کے لیے اسپیشل دعا کی تھی، میں نے آپ کا درود و سلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، تو یہاں بندے کو جو لذت اور مٹھاس ملتی ہے، اس لذت اور مٹھاس کو بندہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ ایک عجیب منظر ہوتا تھا، اس منظر سے محروم ہو گئے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ وہ وقت لائے گا جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر پہنچائے گا۔ یہ اللہ نے بلانا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ جب چاہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے گزرنے کے بعد، حج سے پہلے بلا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے، حج کے 8-10 لاکھ روپے موجود نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ بندے کے لیے لمحوں کے اندر، گھڑیوں کے اندر انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ حج پہ بلا سکتا ہے، عمرے پہ بلا سکتا ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اٹھے ہوئے اللہ کو پسند آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے جانے کا انتظام فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے 2020 کے اندر یا 21 کے اندر جانا تھا تو اکیلے جانا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے پوری فیملی کا انتظام فرما دے، اللہ پورے خاندان کا انتظام فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر اللہ سے دعا مانگے، اللہ حج پہ جانے کا بڑا شوق ہے، اللہ بلانا تو آپ نے ہوتا ہے، اللہ بیت اللہ کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ مدینہ طیبہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ گنبد خضرا کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ سبز جالیاں دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ ریاض الجنہ پہ نفل پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ مکہ کے بازار، مدینہ طیبہ کے بازار، گلیاں، مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا پیش کرتا ہے، چاہت پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس نعمت سے محروم نہیں فرماتے۔ اللہ سے ضرور مانگے، تہجد کے وقت میں مانگے، نمازوں کے بعد مانگے، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے اوقات کے اندر مانگے، مقبول جگہوں پہ جا کے مانگے، مقبول لوگوں کے پاس جا کے ان آیات کے اندر یہی دعا کرے، اللہ یہ مہینہ تو حج کا موسم ہے، اللہ اس مہینے کے اندر لوگ کثرت کی تعداد کے اندر جاتے ہیں، اللہ میرا بھی جی چاہتا ہے، میرے بچوں کا بھی جی چاہتا ہے، اللہ میرے دوستوں کا بھی جی چاہتا ہے، اللہ بلانا تو آپ نے ہے، اللہ ہم سب کو اپنے در پہ بلا لیجئے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ باری، پریشان ہوں اب اسے کون اٹھائے، آنکھوں میں جو کبھی آیا اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی مگر قدم پھر بھی جمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے۔ یہ تو اس بوڑھے کے بارے میں جو ایسا ایسا چل رہا ہوتا ہے، ہم تو دعا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرا کام تو مانگنا ہوتا ہے، اللہ میں روزانہ مانگتا رہوں گا، اللہ بوڑھا ایسا ایسا چلتا ہے، اللہ میرا کام کبھی نماز کے بعد دعا کرنا، کبھی رات کے وقت دعا کرنا، اللہ میں مانگتا رہوں گا، اللہ آپ نے پہنچانا ہے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، خدا وہیں رکھے واپس نہ لائے، وہاں جا کر گڑ گڑا کر کہوں گا، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو مجرم کو اپنا بنائے۔ تو بندہ بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی تمنا یہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ جس طریقے سے بھی ہو میں نے آپ کے گھر پہنچنا ہے، آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ بوڑھا بھی اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے،
مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے۔ لوگ حج کے عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو کبھی بندے کو حجر اسود یاد آتا ہے، کبھی مقام ابراہیم یاد آتا ہے، کبھی انسان کو لمبی دعائیں یاد آتی ہے، کبھی انسان کو آب زمزم کا پینا یاد آتا ہے، کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یاد آتا ہے، کبھی صفا کے اوپر دعا یاد آ جاتی ہے، کبھی مروہ کی دعا یاد آ جاتی ہے۔ جو حج کے سفر پہ جاتے ہیں انہیں کبھی عرفات کے میدان کا رونا یاد آ جاتا ہے، کبھی مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان تلے رات گزارنی یاد آ جاتی ہے، کبھی مینا کے میدان میں شیطان کو کنکریاں مارنا یاد آ جاتا ہے، کبھی انسان کو قربانی کرنا یاد آ جاتا ہے، کبھی انسان کو مینا کے میدان کے اندر اپنے سر کا حلق یاد آ جاتا ہے، کبھی انسان کو طواف زیارت یاد آ جاتا ہے، انسان زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کو طواف وداع یاد آ جاتا ہے، رخصتی کا طواف یاد آ جاتا ہے، کبھی انسان کو رونا یاد آ جاتا ہے۔ یہاں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ تہجد کے وقت میں بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تہجد کے وقت میں بیت اللہ کے پاس جانا یاد آتا ہے، تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھ کر لمبی دعائیں لمبا رونا یاد آ جاتا ہے۔ جب بھی انسان اپنے حج کو یاد کرتا ہے، عمرے کو یاد کرتا ہے تو انسان سوچتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی زبان کے اوپر دل کے اندر یہی دعا ہوتی ہے، اللہ میں تو خود نہیں پہنچ سکتا، اللہ آپ تو پہنچا سکتی ہیں، اللہ میرے لیے وہاں تک پہنچنے کا انتظام فرما دیجئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر سال حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ یہ حج کا جو شوق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والے عرفات کے میدان میں تھے وہ بزرگ، تو عرفات کے میدان میں اس بوڑھے کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گر پڑا۔ شرطہ قریب آیا، شرطہ پولیس اور فوجی کو کہتے ہیں، اس شرطے نے آ کے کہا بابا یہ کوئی عمر ہے حج کرنے کی؟ حج کرنا تھا تو جوانی کے اندر حج کر لیتے، جوانی کی عبادت اللہ کو مقبول اور پسند ہے۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پولیس والے نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ بوڑھے نے کہا بیٹا جب میں جوان تھا میں نے اس وقت بھی حج کیا تھا۔ بابا آپ نے کب حج کیا تھا؟ بوڑھے نے کہا بیٹا اس وقت میری عمر 20 سال تھی، میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج 20 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ حج جوانی کا ہے، جوانی کے اندر انسان بھاگ بھاگ کے اعمال کر سکتا ہے، بوڑھا ہو جاتے پھر انسان دوسروں کا سہارا بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے سہارا تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری ویل چیئر چلائے، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کوئی مجھے رش سے نکالے۔ اور جو جوان ہوتا ہے وہ بھاگ بھاگ کے اعمال کر لیتے، دوسروں کے لیے آسانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو پولیس والے نے کہا بابا 20 سال کی عمر میں حج کیا تھا، اس وقت آپ کی ایج عمر کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا میری عمر اس وقت 120 سال ہے اور میں اپنی زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ دوسرا حج نہیں، 10واں حج نہیں، 20واں حج نہیں، 50واں حج نہیں، زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو پولیس والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والے نے کہا بابا آپ کے دل میں حج کا اتنا شوق پایا جاتا ہے، آپ کے دل میں بیت اللہ کا اتنا ذوق پایا جاتا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا بیٹا جب میں حج کے موسم میں طواف وداع کر کے فارغ ہو جاتا ہوں، یہ ہر حاجی کے اوپر طواف کرنا واجب ہوتا ہے، جسے رخصتی کا طواف الوداعی طواف کہا جاتا ہے۔ یہ صرف حاجی کے اوپر واجب ہوتا ہے، عمرہ کرنے والے کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ تو بوڑھے نے کہا بیٹا جب میں طواف وداع کر کے فارغ ہو جاتا ہوں، میں بیت اللہ کی طرف دیکھ کے صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا یا نہیں، اللہ اگر میری زندگی کا ایک اور سال باقی ہے اللہ آئندہ سال مجھے بیت اللہ کے پاس حج کے لیے پہنچا دے۔ بس یہ دعا کر کے میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہوں، اللہ نہ میں آپ سے مال مانگتا ہوں نہ دنیا مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے حج مانگتا ہوں، آئندہ سال حج پہ مجھے بلا لیجئے۔ بیٹا میں یہ دعا کر کے واپس چلا جاتا ہوں، اللہ آئندہ سال میرے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ بوڑھا آخر کے اندر کہنے لگا بیٹا میں نے 100 حج میں سے 35 حج اپنی زندگی کے اندر پیدل کیے ہیں۔ یہ حج کا شوق اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، ان کی جوانی کی عمر تھی۔ میں جوانوں سے درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ کیا کرے، اللہ میری جوانی کسی کھاتے کے اندر لگ جائے،
اللہ میری جوانی دین کے اوپر لگ جائے. یہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے, جوانی کے اعمال ہوتے ہیں, اللہ کو جہاں پسند آتے ہیں وہاں مخلوق خدا بھی اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے جوانوں کو بڑی بڑی دعائیں دی تھی. میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شخص آئے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کے رشتے کے اندر ماموں لگتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام تیر اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سعد تیر چلاؤ, سعد تیر چلاؤ. میرے پیغمبر نے ایک تیر اٹھا کے سعد کو دیا اور سعد سے فرمایا کہ اس کافر کا نشانہ لو. حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے تیر کی نوک کو دیکھا تو اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی, آگے والا پھل نہیں تھا جس نے جا کے نشانے پہ لگنا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ تیر کیا اثر دکھائے گا, لیکن واپس کرنا ادب کے خلاف سمجھا. میں نے اس تیر کو تیر کمان کے اندر ڈالا, تیر میں نے دشمن کی طرف پھینکا, وہ دشمن کی پیشانی پہ جا کے لگا, بندہ زمین پہ گرا, اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. میں نے عرض کہ اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا سعد میں نے آپ کو تیر وہ دیا جس کے آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن آپ نے تیر چلایا, نشانے پہ جا کے لگا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, میں اس جملے کے اوپر اپنے ماں باپ, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. میں اور آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ فلاں کے اوپر قربان ہو جائیں, ابو بکر پہ قربان ہو جائیں, خلفائے راشدین پہ قربان ہو جائیں, بدر والوں پہ قربان ہو جائیں, احد والوں پہ قربان ہو جائیں, صلح حدیبیہ والوں کے اوپر قربان ہو جائیں, فتح مکہ والوں کے اوپر قربان ہو جائیں, لیکن میرے محبوب نے نوجوان صحابی سے کیا فرمایا؟ ساتھ تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے, تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے. جب جوانی کے اندر انسان عبادات, اعمال, دین کا دائی بندہ بن جاتا ہے تو پھر دعائیں دینے والے مشائخ ہوتے ہیں, دعائیں دینے والے بڑے ہوتے ہیں. اور جب کسی نیک بندے کی زبان سے جوان بندے کے لیے دعا نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے. اس لیے جوانی کے اندر یہ دعا ضرور کیا کرے, اللہ میری جوانی کسی کھاتے کے اندر لگنی چاہیے, اللہ میری جوانی دین کے کاموں کے اندر لگنی چاہیے. جب یہ جوانی دین کے اندر لگے گی اللہ تعالیٰ بندے سے دین کا کام لے لیتے ہیں. تو بات میں کر رہا تھا اس خاتون کی جس نے کہا کہ جب حج کا موسم قریب آیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا. میں نے اپنے خاوند سے پوچھا اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا, یہ پوری دنیا سے مسلمان یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, سب کا لباس ایک جیسا, سر ننگے پاؤں کے اندر خاص قسم کے ہوائی چپل. تو میرے خاوند نے کہا کہ مسلمانوں کے حج کا موسم قریب آ چکا ہے, مسلمان بیت اللہ کے پاس عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہوں گے, وہاں پہ وقوف عرفہ ادا کر کے حج کو مکمل کریں گے. طواف زیارت انہوں نے کرنی ہوتی ہے, اگرچہ غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی عبادات کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے. خاتون نے اپنے خاوند سے کہا اچھا یہاں مسلمانوں کا بیت اللہ اور حج کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو میں نے مسلمانوں کے بیت اللہ کو دیکھنا ہے. خاوند نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی, ہم غیر مسلم وہاں پہ نہیں جا سکتے, وہاں صرف مسلمان جا سکتے ہیں, غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. خاتون نے اپنے خاوند سے بات کی کہ کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں, حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے. تو میرا خاوند تیار ہو گیا. اگلے دن میں نے مسلمان خواتین جیسا عبایا لیا, میرے خاوند نے عربوں جیسا جبہ پہنا, سر کے اوپر سرخ رومال رکھا. ہم گاڑی کے اندر سوار ہو کے جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. یہ تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. راستے کے اندر ایک چیک پوسٹ آتی ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کو چیک کیا جاتا ہے. اللہ کی شان پولیس والوں کی تبدیلی کا وقت تھا, صرف ایک شرطا کھڑا تھا, رش زیادہ تھا, وہ دور سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا. جب یہ گاڑی قریب پہنچی تو اس شرطے نے دیکھا کہ کوئی مسلمان نظر آتا ہے, خاتون مسلمان لگتی ہے, اس نے جانے کا اشارہ کر دیا. اللہ راستے کھول رہا تھا. کہتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے, گاڑی پارکنگ کے اندر کھڑی کی, وہاں سے پھر ہم مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے. جب میں باب فہد دروازے کے پاس پہنچی, یہ مسجد حرام کے مختلف مین دروازے ہیں, باب فہد, باب عبدالعزیز, باب ملک عبداللہ. کہتے جب میں باب فہد کے قریب پہنچی میں نے اس کے نقش و نگار کو دیکھا, اس کی بناوٹ کو دیکھا, قرآنی آیات کو لکھے ہوئے دیکھا تو میں بڑی حیران ہو گئی. میں نے خاوند سے کہا کتنی بہترین لکھائی ہے, کتنا بہترین دروازہ ہے. خاوند نے کہا کہ ابھی تو ہم نے بیت اللہ بھی دیکھنا ہے, جب دروازہ
دروازے کا یہ حال ہے تو بیت اللہ کا حال کیا ہوگا؟ کہتی ہم چلتے چلتے جب مطاف کے اندر پہنچے اور میں نے اپنی نظر اٹھا کے جب بیت اللہ کی طرف دیکھا تو خاتون کہنے لگے حضرت میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اسی طرح سفید رنگ کی کوئی چیز بیت اللہ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اور میری نظروں کو یوں ہو چکا تھا جس نے قابو کر لیا کھینچ لیا ہو۔ میں بیت اللہ کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد جب میں نے خاوند کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرا خاوند بھی رو رہا تھا، میرے خاوند کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا خاوند کہنے لگا آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ اس چھوٹے سے گھر کالے رنگ کے غلاف کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ میری زندگی کے اندر کئی غم آئے، کئی پریشانیاں آئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ آج پہلی مرتبہ اس کمرے کو دیکھ کر ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں۔ مجھے تو حقیقت مل چکی ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ قریب کوئی مسلمان بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دے۔ اس نے کلمہ پڑھا دیا۔ خاتون نے میرے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے کسی نے بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ میں نے زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ محبت اور پیار کی وجہ سے بیت اللہ کو دیکھا، اس بیت اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے۔ بیت اللہ کے پاس پہنچ کر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ موسم، یہ مہینہ اللہ حج پہ جانے کا موسم ہے، اللہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس جاؤں۔ اللہ بلانا تو آپ نے ہوتا ہے، اللہ تیرے ہاں تو قابلیت، استعداد، صلاحیت نہیں چلتی، اللہ قبولیت چلتی ہے۔ اللہ میرے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں قبولیت کا فیصلہ کر دے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر تھی، جوانی کے اندر ان کا بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کے سفر پہ بلائے، لیکن وسائل اسباب کا انتظام نہیں تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے تھے تو ان کے پاس جا کے دعاؤں کی درخواست کرتے کہ میرے لیے جا کے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے حج پہ بلا لے۔ اور جب وہ حج کر کے واپس آ جاتا تو پھر آپ سفر کر کے اس حاجی کے گھر جاتے اور جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرواتے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج پہ بلا لے۔ اور دوسرا کام، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ان کی دعاؤں کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ رات کے وقت اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے، اچانک آنکھ کھلتی، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے تو مخاطب کر کے عشاق کو، حاجیوں کو کہا کرتے تھے حاجیوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے گھر پہنچ چکے ہو۔ لیکن حسین احمد تو اپنے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، آپ کو پھر رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی، کھانا کھا رہے ہوتے تھے، لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب لے جا چکے ہوتے، اچانک حاجیوں کا خیال آتا تو لقمہ پھر اچھا نہیں لگتا تھا، کہا کرتے تھے اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق، اللہ کے پروانے اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں، اسی طرح اللہ کے عشاق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، مصلی بچھا کے دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے۔ ذی الحجہ کے 10 ایام کے اندر ان کا معمول تھا صرف اور صرف دعا کرنا، دوسری عبادات کم ہوتی تھی اور دعا بھی کرواتے تھے۔ اب کون جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر کے انتظام فرما دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 16 یا 17 سال کے لیے حسین احمد مدنی کو مسجد نبوی کے اندر استاد کی حیثیت سے قبول فرما لیا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ایسے قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض لوگ پریشان ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے تھے، میرا بھی بڑا ارادہ تھا، پیسے بھی ہیں، میں حج پہ نہیں جا سکتا، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں، روزانہ دعا کریں کہ اللہ حج کا انتظام فرما، اللہ عمرے کا انتظام فرما۔ اور دوسرا، حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے وہ تو وہیں جا کے اپنے فرض کو ادا کریں گے، لیکن حج کا ثواب ہر بندہ چاہتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو بندہ اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے، سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد اشراق کے نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، وہ دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ان کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے
سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہم ماں باپ کی زیارت کر کے مقبول حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ہمارے تو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ایک اللہ والے کی زبان سے خود سنا، اللہ والے فرما رہے تھے ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ ان کی قبر کی زیارت کر لیتا ہے اللہ تب بھی بندے کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ والدین کی قبروں پہ ان مہینوں کے اس دن کے اندر اس ہفتے کے اندر زیادہ چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ثواب حج کا ہر بندے کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کے اوپر حرمین شریفین کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔